میرے سنی برادران جو بیٹھے میں ان سے کہہ رہا ہوں, مجھے بتاؤ اگر یہاں دو خیمے بنے ہو, ایک خیمے میں یزید بیٹھا ہو, ایک خیمے میں حسین بیٹھے ہو, مجھے بتاؤ اگر رسول آ گئے کس خیمے میں جائیں گے؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ حسین کے خیمے میں جائیں گے تو پھر کوئی یزید کے خیمے میں کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت پر بیان بہت کم کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت پر عام طور پر ہمارے ہاں زیادہ بیان اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ طعن و تشنیع ان پہ کی جاتی ہے, ان کے دفاع میں اس لیے بیان ہوتا ہے. اگر شیعہ حضرات ان پہ لان تان چھوڑ دیں تو پھر ان کے فضائل ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شیعہ لوگوں نے ہی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم حضرت معاویہ کے فضائل کثرت سے بیان کریں. باقی یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ کو حضرت علی پر فضیلت نہیں دیتے, یا تو ہم دے رہے ہو نا فضیلت پھر یہ الزام لگایا جا سکتا. ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت معاویہ سے زیادہ ہے. میرے پاس کچھ لوگ یہاں آئے تھے, میں نے ان کو بٹھایا, میں نے کہا بیٹھو. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ الزامات کو صحیح مان کے میں شیعہ ہو جاؤں؟ آپ یہ چاہتے ہو, یعنی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سنی مذہب غلط ہے اور شیعہ کیا ہے صحیح ہے, یہ چاہتے ہو نا؟ تو میں نے کہا میرے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں, کیونکہ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں پتہ ہے؟ اہل سنت میں سنت سے مراد ہے حدیث, اور الجماعت سے مراد ہے صحابہ. تو میں نے کہا اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. ہم یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے کبھی ظلم, اور اتنا بڑا ظلم کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرے, یہ تو ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے. اگر اس کو آپ نے ثابت کر دیا تو اس کا مطلب سنی مذہب کی بیس ہی کیا ہے؟ بولو غلط. تو پھر جب سنی مذہب غلط ہے تو پھر صحیح والا کون سا ہے؟ پھر صحیح اگر شیعہ ہے تو مجھے شیعہ مسلک پہ یہ اعتراضات ہیں. آپ سائل بن کے ان سے سوالات پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ شیعہ مسلک پہ مجھے یہ اعتراض وہ بہت سارے ہیں, ان کا جواب دے دو تو میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں, ورنہ نہ میں ادھر کا رہوں گا نہ میں ادھر کا, میں درمیان میں لٹکا رہوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ان سے سوال پوچھیں نا. جیسے عیسائی بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, عیسائی لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ, یہ اعتراض ہے. بھائی ٹھیک ہے مان لیا یہ اعتراض, تو میں اسلام چھوڑ دوں؟ وہ کہے گا ہاں چھوڑو, جب یہ اعتراض ہے تو پھر کیا کروں میں؟ وہ کہے گا عیسائی ہو جاؤ. اگر اسلام پہ 10 اعتراض ہیں تو عیسائیت پہ 1000 اعتراضات ہیں, اور بیس سے ہی شروع ہو جائیں گے اعتراضات, بنیاد سے ہی شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ اگلے کے سوال جواب دینے میں لگے رہو گے نا, وہ ایک اعتراض اٹھائے گا, پھر وہ دوسرا اٹھائے گا, پھر وہ تیسرا اٹھائے گا, پھر وہ چوتھا اٹھائے گا, وہ اٹھاتا رہے گا بیٹھ کے. تو آپ کو اس کا لا حاصل بحث ہے, ٹھیک ہے نا, لا حاصل بحث ہے. تو یہ جیسے وہ منکرین حدیث سے میری بات چیت ہوئی تھی, تو وہ بخاری پہ یہ اعتراض, مسلم پہ یہ اعتراض. میں نے کہا مان لیا یار بخاری غلط ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا کرنا ہے پھر؟ انہوں نے کہا قرآن پہ آ جاؤ. میں نے کہا قرآن تو خود کہہ رہا ہے بخاری کو فالو کرو. کہہ رہے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تشریح کریں گے اس قرآن کی, تو بخاری میں نہیں ہے, تو پھر نبی کی وہ تشریح کہاں گئی ہے؟ یہ تو غلط ہو گئی نا. تو صحیح کتابیں لے کر آؤ نا میرے سامنے پھر حدیث کی, صحیح تو کہیں ہے نہیں تمہارے پاس.